بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ختم نبوت سے متعلق آیات کا بیان چل رہا تھا۔ اس سے قبل ہم 9 آیات کو اس سوال کے تحت پڑھ چکے ہیں۔ آج 10ویں آیت کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد احادیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 10، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ ترجمہ: تحقیق ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آگے اس آیت کو خود ہی واضح فرما رہے ہیں۔ خداوند عالم نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ ہم خود قرآن کریم کی حفاظت فرمائیں گے، یعنی محرفین کی تحریف سے اس کو بچائے رکھیں گے۔ قیامت تک کوئی شخص اس میں ایک حرف اور ایک نقطہ کی بھی کمی زیادتی نہیں کر سکتا، نیز اس کے احکام کو بھی قائم اور برقرار رکھیں گے۔ اس کے بعد کوئی شریعت نہیں جو اس کو منسوخ کر دے، یعنی 2 اس کے مفہوم بنیں گے۔ ایک یہ کہ ہم اس کے کلمات کو، اس کے حروف کو باقی رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے، کمی زیادتی اس کے اندر نہیں کی جا سکے گی۔ دوسرا، حفاظت سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کے احکام کو تا قیامت قائم رکھیں گے، باقی رکھیں گے، اس کے احکامات کے اندر کسی قسم کی تحریف نہیں ہونے دیں گے، نہ تبدیلی اور تنسیخ ہونے دیں گے۔ غرض، قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں کی حفاظت کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ قرآن کی آیت میں غور کریں تو یہ مطلقاً ہے، اس میں کسی زمانے کی قید موجود نہیں ہے کہ فلاں زمانے تک ہم اس کی حفاظت کریں گے، بلکہ مطلقاً اس کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے۔ نیز اگر آپ مقارنۃ بین الکتب السابقہ اس کو دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابیں نازل کی ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، اس لیے کہ انبیاء کا سلسلہ تھا۔ مثلاً آپ تورات کو لے لیں کہ تورات ایک کتاب ہے اور اس پر 20 انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات نے آ کر لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ اس آیت کو آپ جو سابقہ کتب ہیں ان کے ساتھ مقارنتاً اگر سمجھنا چاہیں تو مزید بات واضح ہو جائے گی، وہ اس اعتبار سے کہ سابقہ کتب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، جبکہ قرآن کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سابقہ کتب، ان کے اندر جب تحریف کی جاتی تھی، جب ان کے اندر کمی بیشی کی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے تھے، وہ نبی آ کر تورات کی حفاظت کرتے، اس کے اندر جو رد و بدل کیا گیا ہوتا تھا اس کو ختم کرتے تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں اس سے متعلق لکھتے ہیں انہم كانوا اذا ظہر فیہم فساد بعث اللہ لهم نبیا یقیم لهم امرهم ویزیل ما غیروا من احکام التورات، کہ جو وہ تورات کے احکام میں تبدیلیاں کر دیتے تھے، تحریفات کر دیتے تھے، وہ نبی آ کر اس تبدیلی اور تحریف کو ختم کرتے تھے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ سابقہ کتب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، اس لیے کہ انبیاء کا سلسلہ جاری تھا، انبیاء آ کر وہ اس کتاب کے اندر جو تحریفات ہوتی تھیں ان کو ختم کر دیتے تھے۔ جبکہ قرآن پاک کے بعد کسی وحی نے نہیں آنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اب اس قرآن کی حفاظت معنوی اعتبار سے بھی، لفظی اعتبار سے بھی خداوند تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے کہ اب نبیوں کا سلسلہ نہیں، لیکن میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ تو اس آیت سے ختم نبوت کا جو معنی ہے وہ اچھے طریقے سے واضح ہو چکا ہے۔ اچھا، آخر میں دیکھیے تنبیہ، یہ آیتیں بطور اختصار کے ختم نبوت کے ثبوت اور تائید میں پیش کر دی گئی ہیں، ورنہ قرآن کریم میں 100 آیتیں ختم نبوت پر واضح طور پر دلالت کرنے والی موجود ہیں۔ یہ 99 آیتیں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہیں، اور بعض علماء نے 130 آیات تک بھی ذکر کی ہیں جن سے مسئلہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے ختم نبوت کامل از حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت ہی مفید اور قیمتی کتاب ہے، اول تاخیر آپ کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو یہ دلائل تھے ختم نبوت سے متعلق قرآن پاک کی آیات سے۔
اب دوسرا جو ہمارا مستدل ہے یا جو دلائل کا سلسلہ ہے وہ احادیث مبارکہ سے متعلق ہے، ختم نبوت سے متعلق احادیث مبارکہ۔ احادیث مبارکہ جو یہاں ذکر کی گئی ہیں، سند کے اعتبار سے ان کا کیا مقام ہے، یہ آخر کے اندر اجمالی طور پر کچھ اس سے متعلق بحث آ جائے گی اسی سوال کے اندر۔ بقیہ مزید جو تفصیلات ہیں، جو شبہات وغیرہ قادیانیوں کی طرف سے سند پر یہاں یعنی ثابت کیے جاتے ہیں، ان کی تفصیل کے اندر میں نہیں جاتا۔ اس سے متعلق کچھ باتیں مطالعہ قادیانیت میں موجود ہیں، اس کے علاوہ دیگر مطولات کے اندر جو تفصیلی طور پر کتب لکھی گئی ہیں موضوع سے متعلق، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بس متن اور متن سے متعلق جو تشریح اور توضیح ہے، اور تیسرا قادیانیوں کی طرف سے چند شبہات جو ان روایات پہ کیے جاتے ہیں ان کو بھی مختصر ذکر کر دیا جائے گا۔ چلیے، ختم نبوت سے متعلق احادیث مبارکہ۔ نوٹ: یہاں پر ہم اتنا عرض کر دیں کہ آئندہ صفحات میں ہم زیادہ تر احادیث کے الفاظ نقل کرنے پر اکتفا کریں گے۔ شارحین حدیث کے تشریحی اقوال نقل کرنے سے اجتناب کیا ہے تاکہ کتاب کا حجم زیادہ نہ ہو جائے۔ کچھ تھوڑی بہت تفصیل یہاں انشاءاللہ میں ہر روایت کے ساتھ ذکر کر دوں گا۔ ان تمام تر روایات کو آپ ختم نبوت کامل کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ روایات کو حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے مقالہ ختم نبوت کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ اس طرح اور بھی دیگر کتب ہیں جن میں آپ ان روایات سے متعلقہ جو توضیحی نوٹ ہیں، جو وضاحت ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ صحیح بخاری کتاب المناقب صفحہ نمبر 501 جلد نمبر 1، اور صحیح مسلم میں صفحہ نمبر 248 جلد نمبر 2۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا، مگر اس کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے ارد گھومنے لگے، اس پر عاش عاش کرنے لگے، یعنی اس کو بہت پسند کرنے لگے، اور یہ کہنے لگے یہ ایک اینٹ کیوں نہ لگا دی گئی، یعنی اتنا بہترین اور اتنا عمدہ محل ہے، ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی کونے کی آخری اینٹ ہوں اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ روایت کے الفاظ آپ نے سن لیے، اس سے متعلقہ کچھ مفید باتیں اور کچھ وضاحتی باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اس حدیث کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مشہور قول کے مطابق اصل جو نام تھا وہ عبد الرحمن بن صخر ہے، اور آپ کی جو وفات ہے وہ 59 ہجری کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس ارشاد مبارک کے اندر ایک بلیغ تمثیل پائی جاتی ہے، تشبیہ پائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو اور اپنے سے قبل تمام تر انبیاء کو ان کی نبوت کے اعتبار سے ایک محل کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ایک بہترین عمارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اب دیکھیے، مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی مثال، کیا مثل رجل، اس شخص جیسی ہے، بنا بنیانا، جس نے ایک عمارت بنائی، فاحسنہ واجملہ، بہت خوبصورت عمارت بنائی، بہت ہی عمدہ عمارت بنائی، مگر الا موضع لبنۃ من زاویۃ من زوایاہ، اس کے کسی ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ آئے، اس کے گھومنے لگے، انہوں نے بہت پسند کیا اور کہنے لگے یہ جو ایک اینٹ کی جگہ ہے اس کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس اینٹ کو بھی رکھ دیا جاتا تو عمارت کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہتی۔ فرمایا میں وہ اینٹ ہوں، یعنی میری نبوت وہ قصر نبوت کے اندر، محل نبوت کے اندر آخری اینٹ ہے۔ تو فَأَنَا اللَّبِنَ، اور اس سے پہلے کی تمام تر جو جملے ہیں وہ کیا ثابت کرتے ہیں کہ جو دیوار نبوت ہے اس کے اندر اب کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے،
آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، کوئی ایسی دیوار آپ کے سامنے موجود ہوگی جس کے اندر نہ کوئی روشن دان ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، اور اینٹیں ہی اینٹیں، کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. تو آپ اگر اس میں غور فکر کریں تو ایک اینٹ کیا، اس میں تو کوئی یعنی ایک چھوٹی سی کوئی چیز رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری نبوت بھی قصر محل کی آخری اینٹ ہے. تو جب آخری اینٹ لگ گئی تو اب اس میں گنجائش نہیں ہے. تو گنجائش نہیں تو مطلب یہ ہے کہ اب نبوت اس کے بعد ہے ہی نہیں. آپ نے آگے تاکیداً پھر وضاحت فرمائی، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، تو میں معلوم ہونا چاہیے کہ میں آخری نبی ہوں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں. تو اس پیاری اور عمدہ مثال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت سمجھایا ہے. یہ ایک اسلوب ہے تدریس کا، تعلیم کا، کہ مثال کے ذریعے بات سمجھائی جائے، مثال کے ذریعے چیز کو ذہنوں میں بٹھایا جائے. یہاں ایک قادیانی شبہ ہے، وہ ایک اعتراض کرتے ہیں، چونکہ ان کے نزدیک تو حدیث کو پرکھنے کا جو معیار ہے وہ مرزا قادیانی ہے، کہ وہ مختلف قسم کے عجیب عجیب دعوے کرتا ہے کہ میں جس حدیث کو چاہوں گا قبول کروں گا، جس کو چاہوں گا رد کروں گا، میں وحی کے ذریعے حدیث کو رد کرتا ہوں، وحی کے ذریعے حدیث کو قبول کرتا ہوں. تو وہ پھر تحریفات کی طرف آتے ہیں اور تحریف یہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث اس لیے ٹھیک نہیں ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پائی جاتی ہے. توہین اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹ سے تشبیہ دی جا رہی ہے. جواب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہ مکمل طور پر اس کی ذات ہے. ہر وصف، ہر عضو، ہر جز اس میں بھی پایا جاتا ہے، اس میں پایا جاتا ہے. یعنی مشبہ اور مشبہ بھی دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ ایک خاص وصف ہوتا ہے جس کے اندر اس کو تشبیہ دی جاتی ہے. مثال کے طور پر مشہور مثال ہے، اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ شیر ہے تو اس کا یہ تھوڑا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی دم بھی ہے، اس کے ناخن بھی ہیں، پنجے بھی ہیں، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے شیر بہادر ہوتا ہے ایسے یہ بھی بہادر ہے. تو یہاں پہ جو نبوت کو اینٹ سے تشبیہ دی گئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف اس کلمہ کی نسبت کی ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اینٹ کی جو اوصاف ہیں ان کو ثابت کیا جائے. یہ تو اس کا جواب تھا. اب یہاں ایک الزامی جواب بھی ہے کہ اگر آپ اس کو توہین سمجھتے ہیں اور توہین کرنے والا آپ کے نزدیک بھی کافر ہے، آپ کے نزدیک بھی مردود اور لعین ہے، تو آئیے مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک عبارت سنیے، اس سے پھر آپ حکم لگائیں توہین کا، اور اس سے آپ مردود ہونے کا، لعین ہونے کا ایک حکم جاری کریں. مرزا قادیانی سرما چشم عاریہ میں لکھتا ہے، جس کو روحانی خزائن کے سلسلے میں بھی جمع کیا گیا ہے. وہ کہتا ہے، وہ انسان کامل جو آفتاب روحانی ہے، جس سے نقطہ ارتفاع کا پورا ہوا ہے، اور جو دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اب جو حکم آپ یہاں لگاتے ہیں وہی حکم پھر آپ اس حدیث کو ماننے والوں پہ بھی لگا دیں. چونکہ آپ نے حدیث کو رد اس لیے کیا کہ اس حدیث کے اندر توہین ہے، تو پھر آپ اس کو توہین جب قرار دیتے ہیں اور اس کے ماننے والے آپ کے ہاں توہین کرنے والے ہیں، تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی بھی اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھ چکا ہے، وہ بھی دیوار نبوت کی آخری اینٹ کے کلمات سے تشبیہ دے چکا ہے، اس پر بھی یہ حکم جاری کر دیں. یہ میں نے ایک شبہ ذکر کر دیا ہے، یہاں کچھ اور شبہات بھی وہ لوگ ذکر کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کو لے کر، ان کے نزول کو لے کر. وہ آپ تفصیلات وغیرہ بقیہ کتب کے اندر خود پڑھ لیں، آپ اپنے مطالعے سے اس کو حل کر لیں. اس کے بعد اگلی روایت ہے حدیث نمبر 2، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت على الانبیاء بست، اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافتا وختم بی النبیون. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 چیزوں میں انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات پر فضیلت دی گئی ہے. بعض روایات میں 5 کا ذکر بھی ہے، بعض میں 4 اور 3 کا بھی ہے. موقع محل کی مناسبت سے جو آپ مناسب سمجھتے تھے وہ آپ بیان فرما دیتے تھے. اس روایت کے اندر آپ نے 6 چیزیں ذکر کی ہیں. سب سے پہلی ہے، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. دوسرا، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی. تیسرا، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا. چوتھا، روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنا دیا گیا.
یہ پہلے 4 چونکہ ہمارا محل موضوع نہیں ہے تو اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے، حدیث کی کتب میں انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ 5واں ہے مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اس 5ویں سے بھی ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور 6ٹھی چیز اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اس سے بھی ختم نبوت کا معنی ہی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ تمام مخلوق کی طرف مبعوث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے آپ نبی اور رسول ہیں، تو گویا اور کوئی نبی اور رسول آ ہی نہیں سکتا، اور مجھ پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا، اس سے بھی وہی معنی حاصل ہو رہا ہے۔ اس مضمون کی ایک حدیث صحیحین میں یعنی بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ اس کے آخر میں ہے وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ مشکوٰۃ شریف کے حوالے سے یہاں ذکر کی گئی ہے، صفحہ نمبر 512 پر موجود ہے، صحیحین کے اندر یعنی بخاری مسلم کے اندر یہ موجود ہے۔ ترجمہ دیکھیے، پہلے انبیاء کو خاص ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ 2 روایات ہم نے اس ویڈیو کے اندر پڑھ لی ہیں، اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ مزید روایات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے عقیدہ ختم نبوت کا سمجھنا اور اس کو دل میں راسخ کرنا اور اس پر باقی رہنا آسان فرمائے۔ اللہ تعالی انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔